شیخ محترم، جیسے کہ گروپ نمبر 1 اور بہت ساری جگہوں سے آج کے موجودہ حالات سے متعلق سوالات آ رہے ہیں، ان میں پہلا سوال یہی ہے کہ جیسے کہ موجودہ حالات میں مسجد میں نماز کے لیے بہت ساری پابندیاں لگائی گئی ہیں مختلف جہات سے، مختلف ڈپارٹمنٹوں سے، جیسے اس میں کہا جاتا ہے کہ ماسک پہن کر نماز پڑھنا چاہیے، ماسک پہن کر آنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہاتھ میں گلوز وغیرہ ہے یا سینیٹائزر کا استعمال ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی لگتی ہیں جو انسان کی روٹین میں نہیں تھی عام طور پر، لیکن آج اس کو اختیار کرنا پڑ رہا ہے۔ تو شرعی نقطہ نظر سے اگر حکومتیں اس کو لاگو کر دی ہیں تو اس پر عمل کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر وہاں کے علماء اور عام لوگ ان چیزوں کی پابندی کرتے ہوئے مسجد میں آنے جانے کا فتویٰ دے رہے ہیں اور آ رہے ہیں، تو ہر شخص کے اوپر یہ واجب ہوگا اذا سمعت المؤذن فاجب، اذا سمعت النداء فاجب، جب تم اذان سنو تو تم اذان کا جواب دو۔ اس لیے کہ کسی بھی صورت میں ہو، جب اذان ہو رہی ہے تو ہم ہی لوگوں کے لیے ہو رہی ہے نا، اور جب عام اہل علم وہاں کے یہ فتویٰ دے رہے ہیں، اگر انفرادی طور پر کوئی ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے، لیکن عام اہل علم یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس طریقے سے نماز جماعت سے ہو جائے گی اور جماعت کا ثواب ملے گا، نماز کا ثواب ملے گا، تو ہم جیسے عام لوگوں کے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اذان کا جواب دیں، یعنی مسجد پہنچیں اور ان چیزوں کی پابندی کریں جن چیزوں کی پابندی ہماری صحت کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ عموماً لوگ دیکھیں کہ بازار جانے کے لیے، دکان پہ جانے کے لیے، اگر ڈیوٹی پر جانا ہو تو جائیں گے نہیں جائیں گے؟ اگر حکومت ایسی پابندی لگاتی ہے اور ڈیوٹی پہ جائے تو ہم کہیں گے نہیں کہ ہاں بھائی میری تنخواہ کاٹ لینا، میں جو ہے ڈیوٹی پر نہیں آؤں گا، مجھے اپنی صحت زیادہ اہم ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے تو اگر جو ہے آپ جانتے ہیں تنخواہ کٹنے کا مسئلہ ہے تو ڈیوٹی کے متمنی ہوں گے کاش کہ کوئی صورت بن جائے ہمیں ڈیوٹی دینے کے لیے۔ تو جب یہ دنیا کے معاملے میں آپ یہ سوچ رہے ہیں تو جب دین کا معاملہ ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اس لیے ان چیزوں کی پابندی کرتے ہوئے مسجد کی طرف آنا یہ ضروری ہے، اللہ یہ کہ وہاں کے عام اہل علم کے بار کہا کہ اگر یہی رائے ہے کہ اس طریقے سے جماعت نہیں ہوتی، جیسے کہ بعض جگہ لوگوں نے یہ آواز اٹھائی ہے، واللہ عالم، ہے کہ نہیں؟ اگر ان کا ہے تو عام لوگ اگر پھر نہیں جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، یعنی یہاں پر کوئی معنی نہیں رہے گی، صفوں میں جو دوری کا جو مسئلہ ہے، ماسک پہن کا مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے سینیٹائزر جو لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو الکوہل کی بنی ہوئی چیز ہے، اس کو ہم مسجد میں کیسے رکھیں گے؟ بھائی دیکھیے، جانتے ہیں آپ نے جو پروگرام کیا تھا یہ چیزیں تفصیل سے اس وقت آ چکی ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے جماعت کے یا نماز کی صحت میں مانع نہیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ احادیث اور آثار کے دلائل کی بنیاد پر یہ باتیں وہاں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں، وہیں پر یہ آ چکی ہے کہ یہ اولاً تو یہ جو الکوحل ہے اولاً تو یہ شراب نہیں ہے، یہ شراب نہیں ہے ایک چیز، دوسری چیز نہ آپ کے ہاتھ پر یہ تو ہوا بن کے اڑ جاتی ہے، باقی نہیں رہتی، یہ باقی اس میں جو دوا ہے اس کی جو بو ہے وہ باقی رہتی ہے، وہ تو اپنا اڑ جایا کرتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی حرمت پر تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اتفاق ہے پینے کے حد تک، لیکن اس کی نجاست کے اوپر اتفاق اہل علم کا نہیں ہے۔ جی، اسی طریقے سے ماسک پہنا، یہ جو پہنے ہوئے ہیں، اس کا مطلب صرف جو اکثر ہو سکتا ہے کیا ہے کہ عام حالت میں مکروہ ہو سکتا ہے، عام حالت میں کیا ہے؟ مکروہ ہو سکتا ہے پہن کر کے نماز پڑھنا، نہ یہ کہ اس کی وجہ سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی عالم نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے نماز نہیں ہو، اگر کوئی آدمی منہ ڈھک لے گا تو نماز نہیں ہوگی، بہت کچھ کہے گا عام حالات میں کیا ہے مکروہ ہوگی یا آگے بھٹکے ہوئے دیکھ ناجائز ہوگی، ظاہر حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ نا رسول اللہ یغطی الرجل فاہ، یہ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے نا، لیکن کوئی اور نہیں نماز نہیں ہوتی ہے نا، خاص طور پر جہاں پر ایک عذر پایا جائے، اور یہاں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یہ دھمکی ہو کہ آپ کے اوپر 1000 ریال کا جرمانہ بھی لگ جائے گا، ورنہ آپ کا جو ہے کیا ہے خروج بھی لگ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے آپ ان چیزوں کا استعمال تو دنیا کے کام میں ڈیوٹی جانے کے لیے، مارکیٹ جانے کے لیے، لیکن مسجد کے لیے کیوں نہیں کریں گے آپ؟ جی، اسی کا قریب کا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر اللہ کرے
اللہ نہ کرے کسی کو کورونا ہو جائے یا کوئی ایسی بیماری لگ جائے، کوئی امکان نہیں ہے، لیکن سردی اور یعنی کھانسی بخار نارمل چیز ہے، تو یہ سب بندہ سوال کرتا ہے کہ ایسی صورت میں لوگ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، کیا اس وجہ سے وہ جماعت یعنی مسجد میں جانا چھوڑ سکتا ہے اپنے آپ؟ ہاں بھائی، اگر یہ مشکوک ہے تو ٹھیک ہے، چھوڑ دے، نہ جائے۔ اگر مشکوک ہے، اس سے لوگ بھاگ رہے ہیں، نہیں، وہ اپنی جگہ مطمئن ہے کہ اسے کچھ نہیں ہے، لیکن ہے سردی تو وہ چھینک آنا۔ ہاں بھائی، لیکن ہے کہ خوف کھاتے ہیں لوگوں کے لیے، دیکھیے بعض ایسی چیزیں ہیں جن کا کھانا حرام نہیں ہے مثال کے طور پر، لیکن اس سے اگر لوگوں کو اذیت پہنچ رہی ہے تو ایسی صورت میں مسجد میں نہ آنے سے منع ہے نا، اجازت ہے نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی کسی کو بیماری ہے اور اس کی وجہ سے لوگ مشکوک شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے لیے انشاءاللہ اجازت ہے کہ گھر میں پڑھ لے، پھر اس کو ثواب جماعت کا ملے گا انشاءاللہ، اس کو اس کی نیت میں ثواب ملے گا، اس لیے کہ ایک رکاوٹ کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک شرعی اصول ہے، کوئی شخص اپنے دل کے لحاظ سے کیا ہے، وہ ناصح ہے نا، اذا نصحوا للہ ورسولہ سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یعنی دل میں کسی قسم کا اس سے بچنے کا کھوٹ نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی ظاہری رکاوٹ ہے تو اس کو پورا اجر ملے گا۔ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔